آج نماز کے مسائل کی کلاس نمبر 4 آج شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور بھائی، سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ سب سے زیادہ محنت کرنے والی جو بہنیں ہیں وہ سب سے زیادہ محنت کرنے والی عورتیں ہیں اور وہ بچے ہیں جو ماشاءاللہ کوئی کوئز نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی کلاس ہماری نہیں چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کلاس رمضان کے مسائل بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئز کمپٹیشن بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے مسائل تھے۔ بہت ہی کم ہمارے نوجوان ایسے بہنیں یا بھائی یا پھر ان کو بچے ہیں جو ایک کلاس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کلاس ہماری تربیتی کلاس ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے نقصان تو نہیں ہے، لیکن ہمارا جو علم ہے وہ شیطان ہم سے وہ وقت چھین لیتا ہے، علم سیکھنے والا وقت۔ ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہم نماز کے مسائل یہ چیپٹر جو پڑھ رہے ہیں، سیدھا سیدھا آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں اور چیپٹر ختم کریں، ٹھیک ہے؟ اگر سیدھا سیدھا آپ کو نماز کا چیپٹر بتائیں اور بالکل ختم کر دیں کہ کیوں آپ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز آپ بتا رہے ہو، اگر آپ کے دل میں سوال آیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو مسائل کا احکام کا پتہ چلے، نماز کی فضیلت پتہ چلے، نماز میں ہمیں کیا کرنا ہے، نماز کس پر فرض ہے اور کیسی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں نماز کیسی کرنی ہے، مسجد کے آداب پتہ کرنے ہیں، نماز کا وقت پتہ کرنا ہے، اذان کا مسائل پڑھنے ہیں، سترے کے مسائل پڑھنا ہے، صف کے مسائل پڑھنا ہے، جماعت کے مسائل پڑھنا ہے، امامت کے مسائل پڑھنا ہے، نماز کے ارکان پتہ کرنا ہے، نماز کا طریقہ پتہ کرنا ہے، خواتین کی نماز کس طرح سے وہ پتہ کرنی ہے، اور نماز میں کون سے جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں، نماز میں کون سے ایسے ناجائز کام ہے جو ممنوع ہے وہ نہیں کر سکتے، نفل نماز کے مسائل، سجدہ سہو کے مسائل، نماز قضا کے مسائل، اور جمعہ کی نماز کے فضائل، اور وطر کی نماز کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں، تراویح کی وطر کے بارے میں، مسافر کی نماز کے بارے میں، عید کی نماز کے بارے میں، اور نماز خوف، جو نماز خوف گھوڑے پہ پڑھ کر جنگ لڑنے کے ٹائم پر یہ سارے مسائل پڑھنے، یہ ہمارے سب کے سب کام آنے والے۔ اگر آپ کو سیدھا سیدھا آپ کو اگر بتانا ہے تو آپ کو 2 کلاس میں انشاءاللہ پورے کے پوری مسائل بک ختم ہو سکتی ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ صرف 2 کلاس میں آپ کو اگر جلدی جلدی پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ کو صرف 2 ہی دن میں یہ سارا کا سارا ختم ہو سکتا ہے، لیکن نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور نہ مزہ آئے گا، نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور نہ مزہ آئے گا۔ سب کچھ جب آپ جلدی جلدی کرو گے، نماز بھی جلدی جلدی کرو گے، دوسرے کام بھی جلدی جلدی کرو گے، تو جب بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نماز اور کام دونوں کے دونوں خراب ہو گئے، دوبارہ صحیح نہیں کر سکتے اور وقت بھی نکل گیا، موقع بھی نکل گیا۔ ہم یہاں معلوم کریں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے، تب مزہ آئے گا عبادت کا۔ ایمان بھی بڑھے گا اور علم بھی جب ہم پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح سے پڑھتے، اور جب ہم اسی طرح سے نماز پڑھیں گے تو پھر ہمارے دل میں اور مزہ آئے گا۔ ورنہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، رٹا ٹک 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 ٹک، جو اسکول کے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسکول کے اسٹوڈنٹس اور بڑے بٹ رٹے لگاتے ہیں، انہیں سب کچھ یاد ہو جاتا ہے مگر مزہ نہیں آتا، یعنی ایک مجبوری کے ایگزامز کا مزہ نہیں ہوتا، بس انہیں کہ پاس ہونا ہے، بس پاس ہونا ہے، رٹا لگا دیا ختم، سمجھ میں آئے نہ آئے، کچھ کرے نہ کرے۔ اگر آپ انجینئر کو مثال لے لیں کہ اس نے رٹے لگا دی اب انجینئر بن گیا، اب جب بلڈنگ کا اسٹرکچر بنانا تھا تو بلڈنگ تو ٹھہرا دی، ہوا کے ایک جھونکے سے ایک بلڈنگ گر گئی، تو آپ نے دیکھا کیا کیا اس نے، بس رٹے لگایا، مزہ نہیں تھا، یعنی انٹرسٹ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ پریشر میں اس نے بس انجینئر بن گیا۔ یہ بالکل بالکل غلط چیز، اس کا بھی نقصان ہے، دوسرے کا بھی نقصان ہے۔ اسی لیے یہ جو نماز ہے، نماز میں بھی ہمیں جو عبادت ہے، عبادت میں مزہ آنا ہے۔ ہم انشاءاللہ آرام آرام سے پڑھیں گے، ایک ایک مسئلہ معلوم کریں گے، اور ایک ایک سوال آپ کا اگر ہے اس کو ہم انشاءاللہ کلیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ایک ایک کر کے۔ ایک اور سوال آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ ہم مرد ہیں، ٹھیک ہے، یا پہلے سب سے پہلے ہم عورتیں ہیں، ہم مردوں کی نماز کا طریقہ کیوں سیکھیں؟ تو میں بتاؤں گا میری بہن، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، ان کو سکھانا ہے آپ کو۔ اگر کوئی مرد کہے کہ میں عورت کی نماز کیوں سیکھوں، عورت کی نماز کا طریقہ کیوں سیکھوں، تو میرے بھائی
آپ کی بہن، آپ کی وائف، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں کو آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم خود سیکھ لیا، اپنے دل میں رکھ لیا، لوگوں کو دعوت دینا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو سیکھنا بھی ہے اور ان کو دعوت بھی دینا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی جو نمازوں میں غلطی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ آج آپ کے علم میں ایک اضافہ کرتے ہیں، ایک مسئلہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھیں گے۔ آج کی ٹاپک، آج کی کلاس تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو میری آواز تو کلیئر آ رہی ہوگی، اور کوئی سو تو نہیں رہا ہے نا؟ اگر کوئی سو رہا ہے تو مجھے بتا دے، میسج کر دے، ان کو انشاءاللہ پرسنل میں کلاس بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا کہ نماز کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو، نمازی کے آس پاس ایسی چیز کوئی نہ ہو جس سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ ہم لاسٹ کلاس پڑھے تھے، اچانک سے ہمارا زوم بند ہو گیا کیونکہ وہ جو 40 منٹ ہی ملتے ہیں، اس وجہ سے وہ کلاس ختم ہو گئی۔ اس کو مسئلہ دوبارہ پڑھ لیں گے جو پچھلی کلاس میں تھا ہمارا۔ نمازی کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہونی پائے جس کی وجہ سے نماز ہٹ جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ان کی جو توجہ تھا نماز کا دوران ہٹ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فارغ ہوئے، اپنے خادم کو فرمایا، یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اسے دے کر دوسری سادی چادر لے آؤ، کیونکہ مجھے اس چادر کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو چکا ہوں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس زیبائش چادر کو ہمارے سامنے سے ہٹاؤ، کیونکہ اس میں اس کی پکچر کی وجہ سے میری نماز خراب ہو رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب ہو رہی تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے کہ مسجد میں نقش و نگار کرنا منع ہے۔ ابو دردہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی مسجدوں میں نقش و نگار نہ کرو، قرآن کی زیب و زینت کرنا شروع کر دو، اس میں تمہارے لیے تمہارے لیے تباہی ہے۔ یعنی ابھی آگے تھوڑا اور آگے پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر کرنا شروع نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو تھوڑا سمجھ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھ دی بک کی، تو انشاءاللہ وہ ترجمہ انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تب جو نماز ہم پڑھ رہے تھے، سامنے چادر ہو یا نیچے چادر بچھی ہو جس پہ جانور اترے ہوئے، یا تو بار بار ہمارے ایسے نشان بنے ہوئے، ڈیزائن بنے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بار بار جو نگاہیں اس کو پڑھنے پہ لگ جاتی ہے یا اس کو دیکھنے میں لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ آج ہماری خرابی یہاں سے شروع ہے کہ مسجدوں میں ڈیزائن پر ڈیزائن، کمپٹیشن پر کمپٹیشن، بڑی بڑی میناریں، بڑی بڑی لائٹ، بڑے بڑے گارڈنز اس کے آس پاس، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے فنکاری، سٹائل، فخر کرنا، پیسے کی بربادی اور ٹائم بھی برباد کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جب مسجدیں بناؤ گے ایک دوسرے پہ فخر کرو گے، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی مسجدوں کی ڈیزائن باہر تو چھوڑے، اندر بھی کتنی ڈیزائن ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اگر مسجد بنانے کے لیے آسانی ہوتی، اگر آپ دیکھیں، اگر اتنے پیسے میں اتنا پیسہ برباد کرنے سے اچھا اگر آسانی سے ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ شو آف، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسجد کے اندر بھی اتنے نقش و نگار، اتنے ڈیزائنز بنائے کہ نماز پڑھنے والے کا شخص بار بار اس کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ یہ کیا بنا اس نے، یہ کیا لکھا اس نے، پھول سے لڑی کو ملایا، پھول سے ڈغالی کو ملایا، پھول سے الف لام میم لکھا، اور پھولوں سے، ڈیزائن سے، کلروں سے قرآن کی اس نے آیتیں لکھ دی۔ یہ اتنے سارے سب کچھ کہاں پر لکھتے ہیں وہ؟ مسجد کے تو باہر تو چھوڑے، مسجد کے اندر جہاں امام نماز پڑھتا ہے وہیں پر انہوں نے سارا سب کچھ لکھ دیا، پوسٹرز بھی لگا دیتے ہیں، اور اتنی اچھی اچھی تعمیرات، اتنے ڈیزائن سے لکھتے ہیں۔ یہ سارے سب کچھ قیامت کی آخری نشانی میں سے نشانی ہے، اور اس سے نمازی کا جو نماز پڑھتا ہے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ نمازی کا بار بار وہاں پر اس کا جو آنکھیں نظریں وہاں پر جاتی ہے، اس سے ہوتا ہے کیا ہے؟ اس کی یا تو نماز ٹوٹنے لگتی ہے، یا تو پھر اس کا جو نماز کا جو اجر ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی مسجد بنائی اسی لیے کہ لوگ دیکھے اور اس کی تعریف کرے جس نے اس میں مسجد بنائے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر اس نے بنائی تو دوسرا اس پہ فخر کرتا ہے کہ وہ بھی کیا کرتا ہے، اس سے اچھی والی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بڑی بڑی مسجدیں، کتنے بڑے بڑے تعمیرات کیے انہوں نے، اور اس کے بعد اگر ان کی نیت خراب تھی تو یہ فخر تکبر میں آ جاتے ہیں، یہ فخر کرتے ہیں، فخر تکبر میں بدل جاتا ہے، اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔
نیت اچھی ہونی چاہیے، جو بھی ہم بنائے یا ہمارے پاس ہے یا کام کرے یا عمل کرے، ہمیں نیت اچھی رکھنی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس میں تکبر کا ذکر ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تکبر کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 265، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ذرہ، پتہ ہے آپ کو ذرہ مینس کس کو کہتے ہیں؟ آپ اسٹوڈینٹس اور سائنس کے تو آپ کو پتا ہوگا، جس کو پارٹیکلز کہتے ہیں، مولیکیولز کہتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں سن رائز ہے، آپ کے گھر میں سن رائز آتی ہے ونڈو سے باہر، یعنی ڈور کھلا ہے یا پھر ونڈو میں سے سن رائز آپ کے گھر میں آتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ونڈو میں سے چھوٹی دھوپ کے اندر سے ہی جو پارٹیکلز ہے، جو ہلکی پھلکی ڈسٹ ہے، وہ بنا ہوا کے اڑتے رہتی ہیں، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں۔ آپ جاتے ہو تو وہ خود ہی اڑتے ہیں، خود آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ذرہ، علماء کہتے ہیں اس کو بتاتے ہیں ذرہ، یا اس سے بھی چھوٹا ہے، یعنی اس کو ذرہ برابر بھی اگر دل میں اس کے تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے دل میں اس سے بھی اگر چھوٹا بھی اگر ہو، یعنی ایک چھوٹا سا ڈاٹ بھی ہو، یعنی آپ نے اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اس سے بھی چھوٹا تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیت اچھی رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیت کو پہلے دیکھتا ہے، بعد میں عمل دیکھتا ہے۔ جس طرح قربانی آ رہی ہے، قربانی میں مہنگے مہنگے جانور، مہنگی مہنگی چیزیں، مہنگے مہنگے گائے بکرے ڈیزائن بنے ہوئے، کیا کرتے ہیں؟ لاتے ہیں۔ نیت ان کی کیا ہوتی ہے، اور ان کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نیت کیا تھی ان کی؟ نیت لوگوں کو دکھانا تھا، واٹس اپ اسٹیٹس پکچروں پہ ڈالنا تھا، رشتہ داروں کو دکھانا، باہر محلے میں لگانا، لے کے اس کو گھومنا واک پر، بکرے یا گائے لوگوں کو دکھانا، یہ نیت تھی کہ لوگوں کو دکھانے کی، اس پہ اجر بھی نہیں ملے گا، نقصان بھی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے نیت دیکھتا ہے، پھر بعد میں عمل دیکھتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے کپڑے پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھے جوتے پہننا، حدیث یہاں پر ختم ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھے یہ ترمذی ہے کتاب، اور حدیث نمبر ہے 1999 اس میں تھوڑا ایڈ کرتے ہیں، اچھے کپڑے یا اچھے کاریں، یہ جویلرز، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ تکبر نہیں ہے، آپ نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھو۔ غور سے سنیں بھائیوں بہنیں بچوں، تکبر کیا چیز ہے؟ اب یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اب غور سے سنیں۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو کمتر مانو، اور حق سے منہ موڑ لو۔ حق سے منہ موڑ لو، جب آپ کے سامنے حق آیا تو آپ نے اسے منہ موڑ لیا، یہ تکبر ہے، اور یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ کچھ مال آ جاتا ہے، لوگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، گھر خریدا، لوگوں کو بلا بلا کر دعوت دینے شروع کرتے ہیں اور تکبر فخر کرنے لگتے ہیں۔ کار خریدی، اس کی پکچر سٹیٹس پہ رکھتے ہیں، اس کو باہر گھومتے ہیں، ٹریولنگ پر جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کار ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی شوز خریدنا، جویلریز، بیگ، کپڑے، یہ سب پہن کر یہ سب پہن کر لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو دکھانا کیا ہے؟ یہ تکبر میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہم کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یعنی تکبر فخر کرتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا، اسے بھی دے سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چھین کے انہیں دے سکتا ہے، لیکن یہ ہم یہ نہیں سوچتے، اپنے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ افضل سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں، مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ آج آپ ڈاکٹر بن جائے یا بڑے بڑے ڈگریز لے لے، ہم یہ سب چیز حاصل ہو جائے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں تکبر نہ کریں، اس میں یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک اور تکبر کی مثال دیتے ہیں، خوبصورت تو آپ ہو ماشاءاللہ، لیکن اس پہ اور خوبصورت بننے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اور اگر بدصورت ہے، تھوڑا سا کالا ہے، تو بہت زیادہ میک اپ کر کر، اگر بلیک ہے تو تھوڑا بہت زیادہ میک اپ، خوبصورت بن کر میک اپ کر لے اور دوسروں کو دکھانا، یہ تکبر ہے۔ اور پھر میں فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، پہلے بھی چلتا تھا، ابھی بھی چلتا ہے، فخر کرنا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔
الگ الگ طرح سے تکبر میں لوگ خود اپنے آپ کو پھنسا لیا، اور یہ سب چیز شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تکبر، بڑائی صرف اللہ کے لائق ہے، صرف اللہ کے لائق ہے، ہمارے لیے لائق نہیں ہے یہ چیز۔ ہمارے دل کی جو نیت ہے وہ صاف ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہماری جو نیت ہے، سب سے پہلے ہماری نیت اچھی رکھے، اس کے بعد اب جو عمل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ سارا سب کچھ ہمارا عمل برباد کر دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ چاہے آپ وہ مسجد بنائیں یا مدرسہ بنائیں یا گھر بنائیں، کوئی بھی کام کریں، آپ اگر اس میں تکبر کرتے ہو، فخر کرتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو کہ میرے پاس اتنے اچھے اچھے کپڑے کلوتھس اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ ساری سب کچھ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی یا بہن کو حقیر سمجھتے ہو، ان کو کمتر جانتے ہو، ان کو اپنے سے نیچا، یعنی ان سے اپنے آپ کو ان کو نیچا کرتے ہو اور ان کو بدترین سمجھتے ہو، اور کوئی بھی وجہ ہو، یہ ساری سب کچھ تکبر میں آتی ہے۔ ہماری نظروں میں وہ گر جائیں، یعنی نیچے ہو جائیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اگر یہی چاہتے ہیں تو شیطان نے آپ کے اوپر اپنا جادو کر دیا، آپ شیطان کی راہ پر چلتے ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اسٹائلش ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اسٹائل نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو اسٹائل بنا کر لوگوں کو بتانا ہے، اپنے آپ کے سامنے کے بال بڑے کرنے، چھوٹے کرنے، کپڑے پہننے، شارٹس پہننے، یہ سب چیز کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ سارا سب کچھ تکبر میں آتا ہے، اور یہ سب چیز غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں، جویلریز ہے، گولڈ ہے، گھر ہے، اور بھی چیزیں آپ کے پاس، تو آپ اس سے لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ سوچیں۔ آپ کے پاس یہ ساری سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور یہ آپ کیا کرتے ہو؟ نوٹ کریں آپ لوگ کہ آپ یہ سب کچھ چیز آپ کے پاس ہے، اور آپ کیا کرتے ہو؟ اس میں سے کوئی چیز اپنے بھائی یا بہن کو دیتے ہو کہ میرا بھائی یا میری بہن مجھ سے خوبصورت دکھے، یہ مومن کی محبت کی نشانی ہے۔ آپ کے پاس کوئی کپڑے یا کوئی کار یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ دے سکتے ہو اپنے بھائی یا بہن کو، اور دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میرا بھائی میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت دکھے، تو یہ ہے مومن کی نشانی۔ جب آپ کے پاس یہ نعمت تھی اور آپ نے اس نعمت کو کسی کو دے دیا اور کہے الحمدللہ، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی تاکہ میں اس تک پہنچاؤں، اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہتر اجر دے، اس کا مجھے جو اجر ملے وہ اللہ سے ملے، لوگوں سے نہیں۔ آپ نے کس کے لیے کی؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر دیا، کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں، بس اجر حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یہ نعمت پہ اجر بھی دے گا، اور یہ نعمت آپ کو اور دے گا۔ جب آپ نیت اچھی رکھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آپ کو دے گا۔ یہ سارا سب کچھ نیت پر ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز ہے، کار، گھر، شوز، بیگ، بکس، مال، اور بھی چیزیں، جو ہو سکے اپنے بھائی کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کی یا بہن کی مدد کریں۔ اگر آپ کے گلی محلے میں کے گھروں میں فریج نہیں ہے، تو آپ کو یہاں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس فریج ہے، آج میں آئس کریم کھاؤں گا، آئس کریم کھاؤں گی، آج ہمارے پاس باہر سے اسپیشل مٹھائی آئی ہے، فریج میں رکھ کر کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس فریج ہے، تو گرمی کا موسم ہے، تو آپ اسے کولڈ واٹر یا آئس کریم تیار کر کے جس کے پاس فریج نہیں ہے ان کو آپ دے کر اجر کما سکتے ہو۔ دل میں سوچے کہ دل میں سوچے کہ آج تکبر کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اپنے دل و دماغ سے تکبر کو نکالنا ہے۔ آپ دل میں سوچے کہ میرے بھائی میں میری بہن، آپ غور فکر کریں کہ گھر کے محلے میں، گلی میں ایسا گھر ہوگا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمی برداشت کیسے کرتے ہوں گے؟ آپ سوچیں کہ کتنی گرمی ہے اور کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آپ کا تکبر مٹ جائے گا، اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ یہ سوچو گے کہ اتنی گرمی میں ہم برداشت نہیں کر سک رہے، لیکن ایک کولر ہے، اے سی ہمارے، یہ فریج ہے ہمارے پاس، اور اور لیکن جو ہمارے گھر کے گلی میں، پڑوس میں، نکڑ میں، کارنر میں جو لوگ ہیں ان کے پاس تو کولر بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، فریج بھی نہیں ہے، وہ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ اگر جب وہ ٹھنڈا پانی آپ کے گھر سے ان کے گھر جائے گا، سوچے آپ کا تکبر تو مٹ جائے گا، آپ کے اجر میں تو اضافہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھ کر اور سارا آپ کو دے گا۔ اگر آپ کے پاس اے سی ہے، کولر ہے، ان کے پاس نہیں ہے، اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس 2 ماہ کا بچہ ہے، 3 ماہ کا بچہ ہے، یا 4-6 مہینے کا بچہ ہے، کیسا گرمی برداشت کرے گا؟ اور جو پیدا ہوا بچہ، سوچے کہ ان کے گھر میں تو اے سی بھی نہیں ہے، کولر بھی نہیں ہے، اور جو گرمی کی شدت ہے وہ 11 بجے سے لے کے 2 بجے یا 3 بجے تک بہت ہیٹ ویوز ہوتی ہیں۔ سوچے کہ وہ کتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس خریدنے کے لیے کولر بھی نہیں ہے، اور نہ اے سی بھی نہیں ہے، اور اس پر
آپ کی جو تکبر ہے وہ تکبر محبت میں کب چلی جاتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہو، یا آپ ان کو کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے گھر میں بلا لیتے ہو، یا تو پھر آپ ان کے لیے کولر کا انتظام کر دیتے ہو۔ یہ آپ کی تکبر مٹنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت کی نشانی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ صلہ رحمی ہمارے لیے یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ کے پاس شوز ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ میرے پاس جو پرانا شوز ہے شاید ہو سکتا ہے وہ میرے بھائی بہن کے کام آ جائے، ان کے پاس ان کو پوچھیں اگر آپ کو چاہیے۔ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تکبر کرتے ہیں، پوچھ لیں، ہمارے لیے تو اجر ثواب اجر تو مل گیا کہ میرے پاس شوز ہے، کیا آپ کو چاہیے؟ اگر چاہیے تو لے لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یا بتاؤں گی، آپ کے لیے اجر بھی مل گیا، اگر نہیں لیں گے تو خلاص آپ کا اجر تو لکھے گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں یا آپ کی خود کی شادی ہو، تو آپ نے بہت سارے ڈریسز خرید لیے، آپ نے دیکھا کہ بھائی بہن رشتہ داروں کے ان کے پاس تو ڈریسز کم ہے، آپ نے اس میں سے ایک ایک ان کو دے دیا، اور یہ سوچ لیا، آج یہ آپ نے نیت کر لی کہ میں تو خوبصورت ہوں الحمدللہ، میں تو خوبصورت ہوں ماشاءاللہ، لیکن میرا بھائی میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت دکھیں، یعنی جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت دکھیں۔ دل کرتا ہے اگر آپ کا یہ ڈریسز ایک ڈریس ان کو دینے کا، اگر اس طرح آپ کا اگر دل کرتا ہے آپ کا، اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں اپنے بھائی بہن کے لیے محبت ہے، اور تکبر وہاں سے چلا گیا، سلپ آؤٹ ہو گیا، باہر نکل گیا، شیطان نکل گیا۔ اگر تکبر آتا ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت بنوں گا یا بنوں گی، تو تکبر آ گیا۔ اگر وہی ڈریس آپ کا قیمتی ڈریس آپ نے تقریباً کتنے بھی ہزار کا لیا ہوگا، لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن لگے یا بھائی لگے، آپ نے اللہ کی خاطر اسے دے دیا، تو یہ تکبر تو چلا گیا اور محبت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ خود بخود ہی آپ شامل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم وہی چیز پسند کرو جو اپنے بھائی یا بہن کے لیے جو خود پہنتے ہو یا خود استعمال کرتے ہو، اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی چیز خریدی اپنے لیے اور دوسرے کے لیے کمتر سمجھیے، تو مومن کی نشانی نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی 1000 کا ڈریس لیتے ہو اور اپنے دوست رشتہ دار بھائی بہن کے لیے بھی 1000 کا ڈریس لیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن مسلمان کی نشانی ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو سوچا دوسرے کے لیے بھی یہی سوچا۔ تکبر سب سے پہلے ہمیں لوگوں سے دور کرتا ہے، تکبر ہمیں پھر دین سے دور کرتا ہے، تکبر ہمیں پھر نیک کاموں سے دور کرتا ہے، تکبر پھر ہمیں آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے اور شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ سارا سب کچھ تکبر، آج ہم یہ تکبر دل سے نکال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کل کا ماحول اتنا خراب ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر ہر طرح تکبر، ریاکاری، بدمعاشی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، شیطان سے دور رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں اس کو خالص اللہ کی خاطر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پچھلے کیا پڑھی تھی، حدیث نمبر 1999، کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم یہ سارا یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ جنت میں جانے کے لیے، لیکن جب جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہمارا بنے گا؟ پھر اگلا مسئلہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج اسی پہ بہت زیادہ ہم نے بات کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ اگلا مسئلہ ہے، مسجد میں کسی بدبودار چیز کا ہونا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لہسن و پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر میں بیٹھیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1806، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو پیاز و لہسن کھاتا ہے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اپنے گھر میں بیٹھیں۔ پیاز لہسن اگر پکا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچا پیاز لہسن کھانا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پسند بھی نہیں کیا۔ ایک صحابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سے کھانا آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کا سارا کا سارا کھانا واپس کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اس میں تم نے کیا ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ ادرک یا لہسن پیاز۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، یعنی کچی چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے، لیکن اس سے کچا پیاز کچی لہسن سے موت میں اسمیل آتی ہے، ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ نماز سے دور رہا۔ اکثر ہوتا ہے کہ مرد
سب سے زیادہ بدبودار چیزیں، لہسن سے زیادہ بدبودار، پیاز سے بدبودار جو چیز ہے وہ سگریٹ ہے۔ وہ سگریٹ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ ہماری مسجدوں میں پیاز اور لہسن کھا کر مت آؤ۔ ایسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ وہ جب صف میں ٹھہرتے ہیں تو صف توڑے، نماز توڑے اور نماز چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ کئی بار ہوا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بغل میں آ جاتا ہے بھائی، ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے منہ سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ نماز توڑو، نماز توڑو، نماز چھوڑ کر چلے جاؤں۔ اتنی بدبو آتی ہے پوری کی پوری نماز میں، اس شخص کے لیے صرف بدوا نکلتی ہے، کچھ نہیں نکلتی۔ بنا عذر کے نماز توڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن کوشش کرتے کہ نماز جلدی جلدی ہو جائے۔ اتنے گندے لوگ ہیں کہ دل میں بس سگریٹ کی محبت، لوگوں کی کوئی جذبات نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا جواب دے گا، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ جو مسجد میں اور گھروں میں سگریٹ کی گندی اسمیل اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہماری مسجد میں مت آؤ جو لہسن پیاز کھاتا ہے، منع کر دیا اس کو مسجد میں آنے سے، لیے مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ لیکن دیکھیں، یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیں گے، نہ عمل کریں گے، نہ انہیں کوئی چیز چاہیے، انہیں یہ چاہیے کہ بدبو ہمارے ساتھ چلے، اس سے کسی کا بھی نقصان ہو۔ بدبو آتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دیکھنے کے لیے، کہ بس انہیں بس گندی والی سگریٹ پی لی اور بس آگے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ کو پوچھے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مسجد میں آنے سے منع کیوں کیا، اگر کسی کو بتائیں، کون بتائے گا مجھے؟ اچھا، میں بتا دوں گا آپ کو کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں ایک چیز پیاز اور لہسن کھا کر مت آؤ، کیونکہ اس میں سے گندی اسمیل آتی ہے، اور ایسی اسمیل آتی ہے جس سے فرشتے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم نماز پڑھتے ہو، نماز کے دوران فرشتے تمہارے منہ سے منہ لگا کر ٹھہرتے ہیں، اور جب ایسی اسمیل آئیں گے تو فرشتے پھر کیا آپ کے لیے دعا کریں گے یا بدعا کریں گے؟ یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں گندی چیز پسند ہے یا پاک چیز پسند ہے۔ اسی طرح تمباکو، لوگ تمباکو کھاتے ہیں، بس وضو کر لیا، جلدی جلدی آ گیا، تمباکو پھنسا ہے پیٹ میں، اسٹمک میں ہے، جو لیورز میں سے گندی اسمیل آتی ہے، وہ گندی اسمیل ان کو تو نہیں آتی لیکن دوسروں کو نظر آتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، فرشتوں کو پریشان کرتے ہیں، کس نے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ سگریٹ تمباکو سے خود کا بھی نقصان ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، مسجد میں کاروبار یا دوسری دنیاوی معلومات گفتگو کرنا ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تجارت میں فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو کاروبار ہے وہ برباد کر دیں۔ اور جب کسی کو اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز تمہیں کبھی نہ دلوائے۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں اعلان کرواتا ہے کہ یہ چیز گم گئی، تو اور وہ مسجد میں اعلان کرواتا ہے تو تم اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو یہ چیز کبھی نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ مسجد میں دنیا کی باتوں کے لیے حلقوں میں بیٹھیں گے، اللہ کو ایسے لوگوں سے کوئی حاجت نہیں، اللہ کو ایسے لوگوں سے کوئی حاجت نہیں، چنانچہ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسی مسجد میں، ایسے ماحول میں نہ بیٹھو جہاں پر لوگ دنیاوی باتیں کرتے ہیں مسجد میں۔ آج بہت سے لوگ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد مسجد میں بیکار باتیں، ان سے نہ ان کو اجر ملے گا، نہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا، نہ ان سے کوئی نقصان والی چیزیں، بس مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، کچھ نہ کچھ کر لیا، یا مسجد میں یا ایسی باتیں کر دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد میں ایسی باتیں نہ کریں۔ مسجد میں نہ عورتیں بھی جاتی ہے تراویح میں، رمضان میں، یا کوئی بھی یہاں پر گلف میں تو خلیج میں تو عورتیں کبھی بھی جا سکتی ہے۔ مسجد کے اندر ایسی باتیں نہ کریں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہوں۔ حتیٰ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر کسی نے بزنس کی باتیں کی اور تم سن رہے ہو تو تم اس سے بدوا دو، اللہ تیرا جو بزنس ہے وہ برباد کر دے۔
انشاءاللہ اسی کے ساتھ جو آج ہماری کلاس وہ ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ ایک اور حدیث میں مسجدوں میں چھوٹے موٹے کھیل کھیل سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ مسجد میں چھوٹے موٹے کھیل ہم کھیل سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ آہستہ آپ کو بتائیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی یا کسی بہن کا سوال ہے تو انشاءاللہ وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں لے لیں گے، ورنہ آپ لوگوں کا جو نماز کا ٹائم ہے مغرب کا قریب آ رہا ہے، اور ہماری وجہ سے آپ کی نماز میں لیٹ نہ ہو جائے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اور بھی مزید کی باتیں ہیں انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کون سی مسجد کا سفر کرنا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں لیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔